السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. جی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وأولئک هم المهتدون. ان الصلاة والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ٹھیک. جزاک اللہ خیرا. آخری مرتبہ جو ذکر چل رہا تھا ہمارے سامنے وہ صبر سے متعلق باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. کوئی بات پیش کیجیے. آزمائش کی بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق دے کے بھی آزمائش اور تنگدستی کے بعد بھی خوف سے بھی. جی ماشاء اللہ. جی جی الماس صاحب. طیب صاحب. آزمائش جو ہے وہ اللہ دشمنوں کے خوف سے بھی دیتا ہے اور مصیبت جن پہ آتی ہے وہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. جی آپ صحیح. جی بچیں گے نہیں, چاہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تب بھی نہیں بچیں گے. جب معلوم تھا تو پھر سر کیوں جھکائے ہوئے تھے. جی پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کو ضرور و ضرور آزمائیں گے, بھوک سے, ڈر سے, جانی والے نقصان سے اور پھلوں سے. اور اللہ نے کہا ان کو بشارت ہے, انہیں خوشخبری دے دیجیے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یہ مصیبت پانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون. جی محترم. ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. انہی میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی انسان کو کوئی بھی عام مصیبت پہنچے, جب بھی اسے کوئی عام تکلیف پہنچے, تو اس جو ذکر یہاں پر موجود ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر کا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ حدیث سن رکھی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس مصیبت کے وقت وہ انسان اس ذکر کو پڑھتا ہے. کس ذکر کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں, یعنی جو اس سے چیز گم ہوئی ہے, چھوٹی ہے, اس سے بہت بہتر دیتا ہے. یعنی آپ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اب مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ آپ کے حدیث کے الفاظ ہیں اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس سے جو چیز کھوئی ہے اللہ اس کے بدلے اسے بہت بہتر دے گا. تو کہتی میں نے اس ذکر کو پڑھ لیا, لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کیا کہ میرے جو پہلے شوہر تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے. کیوں؟ یہی وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کی تھی. تو دل میں کیا سوچتی ہیں کہ میرے پہلے شوہر جو تھے وہ بہت ہی بہتر تھے, لیکن دعا کا اہتمام کریں کیونکہ نبی کی حدیث موجود ہے کہ آپ کو بہتر ملے گا. تو انہوں نے اس امید میں دعا کا اہتمام کیا. پھر ان کو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. مطلب آپ کا ان کو ملنا
ان کے پہلے والے شوہر سے کہیں گنا زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے, خیر آگے بڑھتے ہیں. جو آج کی آیات ہیں ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کی فضیلت کو, ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ جو انسان صبر کرے گا اسے کیا نعمتیں ملیں گی اور اسے بدلے میں ریٹرن میں کیا ملنے والا ہے. دیکھیے آیت نمبر 157 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک یہی لوگ ہیں, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, علیہم جن پر ہے, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, علیہم جن پر ہے, کیا ہے, صلوات تعریف, صلوات تعریف, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, ورحمہ اور رحمت ہے. اولئک یہی لوگ ہیں, علیہم جن پر ہے, صلوات تعریف, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, ورحمہ اور رحمت ہے, واولئک اور یہی لوگ ہیں, واولئک اور یہی لوگ ہیں, ہم المہتدون جو ہدایت پانے والے ہیں, ہم المہتدون جو ہدایت پانے والے ہیں. دیکھیے ذکر چل رہا ہے صبر سے متعلق کہ اس وقت بھی بات آئی تھی ہمارے سامنے جب بھی انسان کے سامنے برے حالات آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, مصائب آ جائیں تو انسان کو اس وقت کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی تھی کہ صبر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. غور سے بات سنیے, صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اطاعت پر صبر کرنا. یہ کیا ہوتا ہے, اطاعت پر صبر کرنا, مطلب ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم کسی عبادت کو انجام دیں, ہمارا من بالکل نہیں کر رہا ہے, لیکن ہم اپنے من کو اس عبادت کے کرنے پر مجبور کریں. یہ ہے الصبر علی الطاعہ. اس لیے کہ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک لینا, ثابت قدم ہو جانا. ٹھیک ہے, مطلب کیا, صبر کی پہلی قسم کیا ہوئی, اطاعت پر, عبادت پر خود کو جما لینا. انسان کا من تو نہیں ہے اچھے کام کرنے کا یا کوئی عبادت کرنے کا, بٹ وہ اپنے من کو مجبور کرے اور اپنے من کو, اپنے دل کو جما لے اس عبادت کے کرنے پر. اسے کیا بولتے ہیں, الصبر علی الطاعہ. اور دوسرا کیا تھا, الصبر علی المعصیہ. انسان کچھ گناہوں کی طرف کھینچا جا رہا ہے, وہ گناہوں کا عادی ہو رہا ہے, اس کا من کیا چاہتا ہے, وہ فلاں فلاں گناہوں کو انجام دے, لیکن یہ انسان خود کو ان گناہوں کے انجام دینے سے روک لے, اپنے نفس کو مجبور کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے کیا بولتے ہیں, الصبر علی المعصیہ, نافرمانی والے کاموں کے نہ کرنے پر صبر کرنا. اور تیسرا کیا تھا, الصبر علی الاقدار, کہ ہمیں تقدیر کے اعتبار سے جو مصیبتیں, جو اذیتیں اور جو تکلیفیں پہنچتی ہیں, ان تکلیفوں کے پہنچنے کے وقت ہمیں صبر کرنا ہے. اب یہ صبر کیا ہوتا ہے, مطلب جب سے ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے, اس مصیبت کے پہنچنے کے بعد سے لے کر جب تک وہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی ہے, اس کے خاتمے تک خود کو سارے شکوے والی باتوں سے اور اللہ کی ناراضگی والی باتوں سے روک لینا اور خود کو ثابت قدم کرنا اللہ کی عبادات پر. یہ ہوتا ہے مشکلات پر صبر کرنا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, بس بول دیجئے صبر کیجئے, صبر کیجئے, لیکن صبر کیا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے. ہوتا کیا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا تو انسان خوب رو رہا ہے, خوب شکوے ہو رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے بہت ہی عزیز تھے, تو نے ہم سے ان کو کیوں چھین لیا ہے, سب شکوے ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, چلو بھائی اب تو صبر کرنا ہے ہمیں, اب تو ہم مان لیتے ہیں وہ انسان چلے گئے ہیں. جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں الصبر عند صدمہ الاولی, صبر پہلے صدمے کے وقت ہی کیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, صبر پہلے صدمے کے وقت ہی کیا جاتا ہے. مطلب جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی اس کے بعد فوراً آپ کو صبر کر دینا ہے. یہاں کیا ہے, انتقال ہو گیا یا کوئی اور تکلیف ہو گئی یا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو پہلے بہت اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا بول لیا, شکوے کر لیے. اے اللہ, بعض لوگ یہ بات بولتے ہیں, اے اللہ ہم ہی تجھے ملے تھے, ہم نے گناہ کیا تھا, ہمارا کام تو بالکل ٹھیک تھا, تو نے کام خراب کیوں کر دیا, وہ سب ہمارے بہت ہی عزیز تھے,
تو انہیں ان کو ہم سے کیوں چھین لیا؟ سب کچھ کر لیتے ہیں پھر کیا چلو بھائی صبر کر لیتے ہیں، اب تو ماننا ہی ہے، چلے گئے وہ. تو یہ صبر نہیں ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تھا تب سے مانی کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہم سے ان کو چھین لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. کاروبار ہمارا صحیح چل رہا تھا، ٹھپ ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ پہلے سب کچھ ہم کام کر لیں اور پھر صبر کریں. ٹھیک ہے، خیر. تو رب العالمین نے ایسے ہی صبر کرنے والوں کی فضیلتیں اس آیت میں پیش کی ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ فضیلتیں ساری نہیں ہیں، یہ چند کا ذکر یہاں پر موجود ہے، ورنہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلتیں اور اہمیتیں موجود ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، ورحمہ، اور جن کو رب العالمین کی رحمتیں ملتی ہیں. اور آخر میں کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، جو ہدایت پر جمنے والے ہیں یا پھر ہدایت کو لینے والے ہیں. خیر، ایک بات جانیے، لفظ میں استعمال ہوا ہے اولئک علیہم صلوات. کیا ہے؟ صلوات. اس کی جو اصل ہے وہ ہے صلات. وہ کیا ہے؟ صلات. اصل میں لفظ صلات کا عربی مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا کرنا. لیکن یہ اصولی بات ہے، جب بھی لفظ صلات کا استعمال ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، غور سے بات سنیں، جب بھی لفظ صلات کو ہم بولیں اللہ کے ساتھ، تب مطلب یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے، کیونکہ دعا تو ہم کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ وہ ہمارا بڑا ہے، اکبر ہے وہ. اب سوچئے ہم بولیں اس لفظ کا استعمال ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور مطلب کیا ہو کہ مانو اللہ دعا کر رہا ہے، تو بھئی اللہ کس سے دعا کرے گا پھر؟ ٹھیک ہے. تو جب بھی لفظ صلات کا استعمال ہو اللہ کے ساتھ، تب مطلب دعا نہیں ہوتا ہے، تب مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، یعنی اللہ تعریف کرتا ہے ایسے بندوں کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے ہی جب اس لفظ کا استعمال ہو کن کے لیے؟ نبی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہاں نبی پر کیا کرے؟ صلات بھیجے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ رب العالمین نبی کا ذکر خیر کرے اپنے پاس. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نبی کا اچھا اور بھلا ذکر کرے. اور جب اس لفظ کا استعمال ہو ہمارے لیے فرشتوں کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب یہ لفظ استعمال ہو ہمارے لیے فرشتوں کی طرف سے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. خیر، مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لفظ صلات کا استعمال ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، ہے نا، صلوات من ربہم ہو رہا ہے، یعنی صلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا، اور یہاں پر استعمال کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ دعا میننگ نہیں بولیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ تعریف کرنا، کہ جو صبر کرنے والے ہیں رب العالمین ان کی تعریف کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی محفل میں تعریف کرتا ہے وہ محفل سب لوگوں سے بہتر ہے. وہ کن کی محفل ہے؟ فرشتوں کی محفل ہے. ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں رب العالمین ہمارا، یعنی کہ اگر ہم صبر کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارا ذکر کرے تو ہمارے کتنی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بڑا انسان ہمارا نام لے دے، فلاں صاحب نے ایسا کام کیا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا، ارے بھائی انہوں نے میری تعریف کی ہے. کوئی ان سے بڑے ہوں وہ ہمارا نام لیں کہ انہوں نے فلاں ایسا کام کیا، ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں. آپ سوچئے اکبر جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارا ذکر کرے، وہ ہمیں یاد کرے، وہ بھی فرشتوں کی محفل میں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے؟ وہ ہماری تعریف کرے. تو آیت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اپنے یہاں موجود فرشتوں میں تعریف کرتا ہے. اور صرف تعریف نہیں، آگے ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی بھیجتا ہے. اللہ ان پر رحم بھی بھیجتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کے عذاب کے دن بدن قریب ہو رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رحمت پانے والے کام کرنا چھوڑ دیے ہیں اور زحمت پانے والے کام کرنا شروع کر دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن کاموں سے رحمت ہمیں ملتی ہے ہم نے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں، اور جن سے ہمیں اللہ کے عذاب ملتا ہے، مشقتیں ملتی ہیں، ہم نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. یہی دیکھیے آپ، صبر سے کیا تھا؟ رحمت ملتی ہے. آج کے مسلمان بے صبر ہیں،
ان کے یہاں صبر نہیں ہوتا ہے. اب آپ سوچئے اگر ان کے یہاں صبر نہیں ہو تو رحمت کہاں سے مل جائے گی؟ آج لوگ پریشان ہیں کہ بھائی اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیں یاد نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہے. کیسے کرے گا وہ؟ کیا آپ نے رحمت کو پانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے وہ اعمال کے جس سے آپ کو رحمت ملے گی؟ نہیں، آپ نے کوشش نہیں کی. مطلب کیا ہوا کہ رحم صبر والوں کی فضیلت کیا ہے کہ رب العالمین ان کی تعریف بھی فرماتا ہے اور ان پر رحم بھی فرماتا ہے. اور آئے کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. کیا بات بولی میں نے؟ یہیں رہیے. یہی وہ لوگ ہیں، ایسا نہیں کرتی، غلط بات ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اس آیت کے ضمن میں حضرت عمر سے ایک قول ملتا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کتنا عظیم بدلہ صبر کرنے والوں کو دیا ہے اور کتنی عظیم نعمت صبر کرنے والوں کو دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دو بدلے اللہ نے اہل صبر کو، صبر کرنے والوں کو دیے ہیں، اور ایک نعمت دی ہے رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو. بدلہ کیا ہے؟ پہلا بدلہ کہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، یہ پہلا بدلہ ہو گیا. ورحمہ، دوسرا ایسے لوگوں کو اللہ کا رحم ملتا ہے. دو بدلے ہو گئے. انعام کیا ہے؟ کہ ایسے بندوں کو ہدایت مل جاتی ہے. دیکھیے آج ایک سوال ہے نا دنیا میں پورا کہ بھائی کون ہدایت پر ہے؟ کس کو ہدایت ملی ہوئی ہے؟ کیا آپ ہدایت پر ہو؟ ہم ہیں، آپ ہو، یا پھر کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صبر کو اپنا لیجئے، آپ صبر کو پیدا کر لیجئے، اللہ آپ کو ہدایت دے گا. کتنی عظیم نعمت ہمیں ملنے والی ہے اگر ہمارے یہاں صبر پیدا ہو جائے. واضح ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، ویسے آیت تو بالکل واضح ہے، اس میں اگر میں آپ سے کوئی فائدہ پوچھوں تو پھر سب باتیں وہی آنے والی، اس لیے ہم لوگ پہلے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا، ان الصفا، بے شک صفا، یہ اردو والا صفا نہیں ہے. یہ اردو والا صفا وہ کیا ہوتا ہے؟ صفا چٹ ہے نا، یہ وہ نہیں ہے. ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر میں سے ہیں یا اللہ کی پہچانوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، من سے، شعائر مطلب پہچان، شعائر مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان. اللہ کی، من شعائر اللہ، اللہ کی پہچانوں میں سے ہیں. آگے ہے فمن، تو وہ شخص، فمن وہ، حج جو حج کرتا ہے، البیت بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا، فمن تو وہ، حج جو حج کرتا ہے، البیت اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا پھر عمرہ کرتا ہے، او اعتمر یا پھر عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے. صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر سنیے، فمن حج البیت جو اللہ کے گھر کا حج کرے، اب اعتمرا یا پھر کیا کرے؟ عمرہ کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ دونوں کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے. ٹھیک ہے، ومن اور وہ، ومن اور جو، تطوع نفل کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، ومن وہ یا جو شخص، تطوع جو نفلی کام کرتا ہے، خیرن بھلے بھلے کام، نفل میں جو بھلے کام کرتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں آپ جو نفلی طور پر بھلے کام کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرن مطلب شکر کرنے والا ہے نا. شاکر مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا، تو اللہ بھی شکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فإن اللہ شاکر تو بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے، قدر داں ہے، علیم اور بہت جانکار ہے، بہت جانتا ہے. دیکھیے آیت کو، آیت نمبر 158 ہے کیا؟ ان الصفا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. واضح رہے صفا اور مروہ
یہ دو عظیم پہاڑیوں کے نام ہیں جو آج بھی مکہ کے اندر کیا ہیں، موجود ہیں، اور جب بھی حجاج وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر سعی کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں آیت میں ذکر کیا ہے، غور سے بات سنیے گا، صفا اور مروہ یہ اللہ کی پہچانوں میں سے پہچان ہے، یہی مطلب ہے نا آیت میں، کیا صفا اور مروہ دونوں یہ اللہ کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے، جبکہ یہ دونوں خود اپنے آپ میں پہچان نہیں ہیں، ان میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت پہچان ہے۔ مطلب صفا پر ہم کیا کرتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، اسے بولتے ہیں سعی کرنا۔ اصل میں یہ دو پہاڑیاں ہیں، حکم یہ کہ آپ صفا سے مروہ پر تیزی سے چلتے ہوئے آئیں، پھر یہاں سے وہاں جائیں بالکل تیزی سے چلتے ہوئے، اسے کیا بولتے ہیں، سعی، یعنی دوڑنا، تیزی کے ساتھ چلنا۔ مطلب کیا، یہ پہاڑیاں خود پہچان نہیں ہیں، ان میں جو عبادت یعنی صفا یعنی سعی ہو رہی ہے، جو انسان دوڑ رہا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ نہ سوچیں آپ کہ بھائی یہ تو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ان پہاڑیوں کے وقت اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے، سعی، تیزی کے ساتھ دوڑنا اور چلنا، وہ عبادت کیا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت کا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کے بیچ جو سعی ہوتی ہے، یہ سعی کرنا اللہ کی پہچانوں میں سے پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے اللہ جب بھی ایسی بات بولے کہ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کا شعیرہ ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بہت ہی خاص عبادت ہے اور اس پر بہت ہی خاص دھیان اور توجہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بولتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ تیزی کے ساتھ چلنا اور دوڑنا یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، اگر اس کا اہتمام نہ ہو تو آپ کا حج اور عمرہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، آگے ہے فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے۔ پہلے بتائیے کہ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے، حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس وہی چلے جانا وہاں پر۔ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم نا روز بولتے ہیں بٹ ہمیں ان کی ریئلی میننگ نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے ہی حج ہے، نہیں معلوم کسی کو؟ دیکھیے حج کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور قصد کرنا۔ مطلب کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، جو ارادہ ہوتا ہے نا اسے کیا بولتے ہیں، حج۔ یہ مطلب کیا ہے، لغوی ہے، یہ مطلب موجود ہے ڈکشنری کے اندر۔ اب جو مطلب ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے کہ انسان اپنا ارادہ کر لے اللہ کے گھر کی طرف جانے کا، خاص شکل میں اور خاص عبادات کے ساتھ۔ کیا؟ خاص عبادات کو اپناتے ہوئے یا پھر ان کو وہاں پر انجام دینے کے لیے انسان بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کر لے، یہ کیا ہے، حج کا شرعی مطلب ہوتا ہے۔ بتائیے کیا کہا میں نے؟ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، یہ ہو گیا مطلب ڈکشنری والا۔ اور جو وہاں پر یہ کہ ارادہ کرنا اللہ کے گھر جانے کا اور وہاں پہ خاص طریقے سے عبادت کرنا۔ ماشاء اللہ، احسنت۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں وہاں جانا تو ہے بٹ خاص عبادات کو انجام دینے کے لیے ہمیں وہاں پر جانا ہے، اس ارادہ کو کیا بولتے ہیں، حج کرنا۔ ٹھیک ہے، خیر، تو کیا ہے، فمن حج البیت، جو اللہ کے گھر کا حج کرے، اب اعتمرہ یا پھر عمرہ کرے، تو اس پر طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے، پھر سنیے آیت کو، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں طواف کرنے میں۔ اس کا مطلب ابھی کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مانو اگر وہ حج اور عمرہ کے موقع سے طواف کر رہا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور طواف نہیں کر رہا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ طواف کیا ہوتا ہے؟ سوچیں گے پتہ نہیں آپ طواف کی بات کہاں سے آ گئی۔ طواف تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آج چکر لگانا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیونکہ 7 چکر ہے نا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایک ہو گیا، ایسے ہی اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، طواف، گھومنا۔ ایک بار آپ یہاں آئے، ایک بار آپ وہاں پر گئے، تو 2 پہاڑیاں، ایک یہاں ایک یہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے
صفا، یہ کیا ہے؟ طواف کرنا۔ تو مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی انسان حج کا ارادہ کرے یا پھر عمرہ کرنا چاہے اس پر طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ طواف کر رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور طواف نہیں کر رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ سمجھ میں آ رہی نا بات کہ جو حج اور عمرہ کرے اور طواف کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور طواف نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ، صحیح ہے؟ یہی وہ مطلب ہے جو بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا کہ اچھا آپشنل ہے، کیا ہے؟ آپشنل ہے، چاہیں تو طواف کر لیں اس موقع سے یا پھر نہیں کریں۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ مفہوم کیا ہے کہ یہ بت یعنی یہ جو پہاڑ تھے جہاں پر موجود ہیں وہاں پر زمانے جاہلیت میں بعض بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی اس زمانے میں عبادت بھی ہوتی تھی، اور بعض لوگ اسی عبادت کی غرض سے وہاں پر جاتے تھے۔ اب جب اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے لوگ، کیا سوچا انہوں نے؟ ارے بھائی پہلے ہم یہاں پر کیوں جا رہے تھے ان کی، ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر دوبارہ جائیں اور وہ دن ہمارے پاس تازہ ہونے لگے کہ ہاں بھائی ہم یہاں پر جا رہے تھے ان معبودوں کو ان کی پوجا کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ گناہ محسوس کیا، ایسے کرتے ہی نہیں، ہم طواف نہیں کرتے، کیوں؟ اگر ہم نے یہاں پر آ کے طواف کیا تو ہمیں گناہ مل سکتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، نہیں آپ طواف کیجئے، طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر بات کو سمجھیے، کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں یہاں پر بت موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ان بتوں کی یہاں پر عبادت بھی ہوتی تھی۔ لوگ یہاں پر کیوں آتے؟ تاکہ وہ ان کی عبادت کر سکیں۔ اب کیا ہوا؟ اسلام آ چکا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اب آپ کو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ لیکن اب ان کو اگر کسی کو حج یا عمرے کے لیے آنا ہے تو اسے طواف بھی تو کرنا ہے نا، اور یہاں پر پہلے بت موجود تھے جن کی پہلے اس زمانے میں پوجا ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے کیا سوچا؟ اگر ہم لوگ یہاں پر آئے، ہم نے طواف کیا، تو کہیں وہ پرانے ایام تازہ نہیں ہو جائیں اور کہیں ہمیں گناہ نہ ملے، کیونکہ پہلے تو ہماری عادت یہی تھی نا کہ ہم ان کی پرستش کے لیے آتے تھے۔ لہذا اللہ نے آیت نازل فرما دی، نہیں آپ لوگ یہاں پہ آئیے، آپ طواف کیجئے، آپ کو طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ وہ بات تب کی جب آپ لوگ کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، تو آپ نے شرک کیا، کوئی بات نہیں، اب آپ وہ معاف ہو چکا ہے، اب آپ یہاں پر آئیے، آپ عمرہ کریں یا پھر آپ حج کریں، آپ کو یہاں پر طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر مسئلہ یہ نہیں کہ طواف کرنا پھر نہ کرنا آپشنل ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بٹ اگر آپ طواف کریں گے تو جو سوچ تھی مسلمانوں کی کو گناہ ملے گا، اللہ نے اس سوچ کا انکار کیا ہے کہ طواف میں گناہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن طواف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے۔ بس سمجھ گئے؟ پھر دیکھیے آیت کو، صفا اور مروہ اللہ کی خاص پہچان ہے۔ کیسے؟ ان میں جو رمی یعنی کہ جو سعی ہوتی ہے، تیز چلنا، وہ اللہ کی خاص پہچان ہے۔ پھر آگے ہے، جو انسان بیت اللہ کا حج کرے یا پھر عمرہ کرے تو اسے ان موقعوں پر عمرہ کرنے یعنی کہ طواف اور حج کے موقع سے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آگے ہے، ومن تطوع خیرا، جو شخص بھی خیر کو بطور نفل کرتا ہے، غور سے بات سنیے، جو شخص بھی بھلے کام کو نفلی یعنی ایکسٹرا انداز میں کرتا ہے تو رب العالمین اس کے اس عمل کو اس کی بہت قدر کرنے والا ہے اور اس کو جاننے والا ہے۔ اصل میں یہاں پر علماء نے کئی باتیں پیش کی ہیں کہ یہاں پر نفل کی بات کہاں سے آ گئی۔ بات کیا چل رہی ہے؟ جو انسان حج کرے یا پھر عمرہ کرے کیا ہے؟ اس کے لیے طواف کرنا واجب ہے۔ پھر بات کیا آ رہی ہے؟ جو انسان بھلے کام کرے نفلی انداز میں تو اللہ بہت قدرداں ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو کیا بات کی؟ یعنی یہاں پر نفل کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو علماء نے یہ بات بولی ہے کہ یہاں پر نفل عام اور خاص دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر نفل عام اور خاص دونوں۔ خاص مطلب اگر کوئی انسان نفلی عمرہ کرے یا نفلی حج کرے تو اللہ اس کی بہت قدر کرنے والا ہے۔ یا یہ نفل عام ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایکسٹرا نماز پڑھے، ایکسٹرا رکعات کا اہتمام کرے یا ایکسٹرا صدقات کا اہتمام کرے
مطلب کیا؟ یہاں پر جس نفل کی بات ہے وہ نفل عام اور خاص دونوں ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کو رکھیں اپنے بیک گراؤنڈ میں تو مطلب کیا ہوگا؟ ایکسٹرا یا پھر نفل عمرہ یا حج کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بہت اچھا عمل ہے یہ. یا اگر ہم اس کو اور عام کر دیں مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بھی اچھا کام کرنا، نفلی کام کرنا، چاہے وہ نماز میں یا پھر صدقات میں کوئی بھی کام ہو، وہ کیا ہے؟ رب اس کی بہت قدر اور احترام کرتا ہے اور وہ ہر عمل کو بخوبی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو یہ آیت مکمل ہوتی ہے. اب بتائیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے؟ ایک منٹ پہلے آپ کب طواف کیا جائے، مطلب حج اور عمرے کے بیچ میں. جی اور ایسے پہلے کے لوگ سوچتے تھے کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہ برا لگے گا، تو ان کو برا لگے گا، یہ بتایا ہے. اور بس ایک جی بتائیے. یہی بات ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. پھر دوبارہ آئیں گے ہم. جی اس بارے میں بتائیے. ایک تو اس کا عمرے کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا اب جیسے یہ آیت ہوئی اس میں مجھے ایسا لگا کہ جو گناہ کی بات ہو رہی تھی اب آپ کے، وہ گناہ جو ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ جب ہم یہ کرتے ہیں حج یا عمرہ اس سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے وہ چیز تو نہیں ہے کہ انسان نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. گناہ وہی والا مسئلہ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، کہ جو اس زمانے کی سوچ تھی نا کہ ہم پہلے یہاں پر کیوں آتے تھے؟ ان بتوں کی پرستش کے لیے. اب بھی تو ہم وہیں پر آ رہے ہیں، تو انہیں کچھ لگا برا کہ مانو ہم یہاں پر کیوں جا رہے ہیں یہاں پر، اسی لیے یہاں پر منع کر دیا گیا کہ نہیں ایسا آپ پریشان نہ ہو، کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر. آپ یہاں پر آ رہے ہیں، آپ عبادت انجام دیجیے. پہلے آپ کی سوچ کچھ اور تھی اور آپ پہلے کچھ اور تھے، اب آپ مسلمان بن چکے ہیں تو آپ کی سوچ وہ نہیں ہے. اس لیے آپ کو جب آپ کی سوچ وہ نہیں ہے آپ کو پھر گناہ کیوں ملے گا؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جی اللہ جو ہے نیت پہ دیکھتا ہے. جیسا کہ سوچ ہے کہ پہلے کچھ اور سوچ تھی اور اب الگ سوچ ہے، تو سوچ پہ سارا ڈیپینڈ ہے کہ اگر کوئی کام اگر بدھ پہ بدھ تھے تو پہلے اگر وہاں جا رہے تھے ان کی سوچ کچھ اور تھی، کچھ اور ہے. یہ اللہ نفلی عبادت کی بہت قدر کرنے والا ہے. دونوں پہاڑیوں کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ نشانی سے نشانی ہے. کوئی نیت کئی ہے کہ اگر نیت آپ کی جیسی ہوگی ویسے آپ کو ثابت ہوگا. جی مشرکین کی مشابہت سے یہاں بری کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں مشرکوں کی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے جانا پسند نہیں. ٹھیک ہے، خیر بہت ساری باتیں ہیں. چلیے آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی وقت ہے میرے خیال سے. یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جیسے کچھ انسان یہ سمجھتے ہیں ایک بار حج یا عمرہ کر لیں تو یہاں پر کہا ظاہر سی بات ہے، بالکل. عمرے کا میننگ مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. زیارت، ٹھیک ہے، عمرے کو مطلب ہاں دیکھنا، زیارت کرنا. خیر چلیے آگے بڑھیے. آگے جتنی آیت موجود ہے وہ دیکھ لیجیے، اگلی بار دیکھ لیجیے انشاءاللہ باقی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان باتوں کو، ما ان باتوں کو، انزلنا جو ہم نے اتار دی ہیں، انزلنا جو ہم نے اتار دی ہیں، من البیناتی نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے، والہدا اور ہدایت میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے. شاید یہیں تک ہے نا ہم لوگ بس. چلیے ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا ان چیزوں کو جو ہم نے اتار دی ہیں، من البیناتی دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے. مطلب کیا؟ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہماری اتاری ہوئی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی بینات اور دلیلوں کو اور ہدایت کو یا ہدایت کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں. اب یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ چلا وہ باتیں اگلی ملاقات میں آئیں گی. ایک بات بس پیش کر دوں آپ کے سامنے. ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے. اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا،
ہے نا، وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں. ہے نا، لفظ انزلنا ماں کریں یہاں پر، لفظ انزلنا مطلب کیا؟ ہم نے جس کو اتارا. پتہ آپ کو اس ایک لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لفظ کیا ہے؟ انزلنا، ہم نے اتار دیا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اونچائی میں ہے. کیوں؟ اتارنے کے لیے یا اترنے کے لیے اونچائی پر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. آپ بولیں گے بات یہاں پہ اترنے کی کہاں سے آ گئی؟ بات کیا ہے؟ اتارنے کی ہے نا. اترنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ صحیحین کی باقاعدہ صاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں آسمان دنیا پر اترتا ہے. ینزل، وہی لفظ یہاں پر، یہاں انزلنا ہے نا، وہاں کیا؟ ینزل ربنا. اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں پہلے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں ان کو معاف فرما دوں؟ اور کون ہے جو میرے آگے ہاتھ پھیلائے میں اس کو قبول فرما لوں؟ بات ایک ہی ہے لیکن تین طرح سے پیش کی جا رہا ہے. کیا؟ کون ہے معافی مانگنے والا؟ میں اسے معاف کر دوں. کون ہے سائل؟ میں اس کو دے دوں. اور کون ہے دعا کرنے والا؟ میں اس کی پکار کو سن لوں اور اس کا جواب دے دوں. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، بات کیا یہاں ہے؟ انزلنا، ہم نے اتارا. اور وہاں کیا ہے؟ ینزلو، کہ وہ خود اترتا ہے. اب سوچئے، اترنے کے لیے ہائٹ پر سے ہونا ضروری ہے. اگر وہ جس ہائٹ پر نہیں ہو تو پھر ہم کہاں سے اتریں گے؟ ابھی ہم کہاں ہیں؟ اوپر ہے نا، ہم نیچے اتریں گے. کیوں؟ ہم ابھی ہائٹ پر ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہ بتا رہا ہے کہ مانو رب تعالیٰ بلندی میں ہے. اور یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ پر ہے. بولتے نا اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ وہاں، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. یہ بعض لوگوں کی سوچ ہے، بٹ یہ سوچ انتہائی غلط ہے. انتہائی غلط ہے. کیوں؟ اس سوچ سے اللہ کی بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے اور بہت ہی ناقدری ہوتی ہے اللہ کی. کیسے؟ آپ سوچئے، ہم بول رہے ہیں کہ یا وہ بول رہے ہیں لوگ کیا؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ یہاں وہاں وہاں، اللہ ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیے ہر میں یعنی ہر جگہ میں تو اچھی جگہ، بری جگہ اور بہت بری جگہ بھی آتی ہیں. آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ آپ بول رہے ہیں ہر جگہ، اس میں اچھا برا اور بہت برا بھی آتا ہے. یہ نالے ہیں، یہ نالیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ٹوائلٹس وغیرہ ہیں، باتھ روم ہیں، یہ اچھی جگہ ہیں. جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پر اپنا ٹائم تو برباد نہیں کرتے ہیں. باقی جو برے ہوں جیسے خبث والخبائث ہے نا، دعا کے الفاظ، واش روم جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی جو برے جنات ہیں وہ وہاں پر ٹائم گزارتے ہیں. اگر ہمارے برائی آ جائے ہم بھی وہاں پر جانا پسند کرنے لگیں گے. خیر، مطلب کیا کہ بھائی ندیاں ہیں یعنی نالے ہیں، نالیاں ہیں اور یہ ٹوائلٹس وغیرہ ہیں. اب آپ بولیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، تو اللہ پھر نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیا یہاں پر بھی ہوگا؟ نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات آپ سوچئے، کسی انسان نے ایک پارٹی آرگنائز کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پارٹی میں سب کچھ موجود ہے، میوزک بھی ہے، ڈانس بھی ہے، ڈرنک بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. تو کون جائے گا وہاں پر جانا؟ چاہیں گے نا وہاں پہ جانا؟ نہیں. ارے بھائی یہ تو موقع ہے، یہ تو مزے ہیں، آرام سے انسان وہاں پر جائے، یہی بات ہے. نہیں، ہم وہاں پر جانا پسند نہیں. کیوں؟ لوگ باتیں بنائیں گے نا، لوگ بولیں گے ارے بھائی فلاں صاحب بھی وہاں پر، یہ تو بڑا بھولا بھالا بچہ تھا، یہ بھی ایسا کام کرتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنی چھوٹی سی عزت بچانے کے لیے، ہم اپنی اتنی عزت کو بچانے کے لیے اس جگہ پر نہیں جا رہے ہیں. اور وہ اللہ جو المعز ہے، جو سب کو عزت دیتا ہے اور جو سب سے زیادہ عزت، ہم کیا بول رہے ہیں؟ وہ نعوذ باللہ ایسی جگہوں پر بھی موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عزت اتنی چھوٹی ہے، ہم اس کو بچانے کے لیے وہاں پر نہیں جا رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ جو عزت والا ہے بہت زیادہ،
وہ ایسی جگہ پر کیا ہے موجود ہے. خیر مطلب کیا ہے یہ بات بولنا کہ اللہ ہر جگہ پر, یہ بات بالکل غلط ہے. تو صحیح بات کیا ہے اللہ آسمانوں میں ہے, صحیح نا, اللہ آسمانوں میں نہیں ہے, اللہ آسمانوں میں نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے فی السماء, اللہ آسمانوں میں ہے, اور سما بولتے ہیں آسمان کو, اللہ آسمانوں میں ہے نہیں ہے. ارے سوچ رہے ہیں بھائی, آسمانوں میں ہے نہیں ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, آسمان میں سمجھ رہے ہیں, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, صحیح ہے, آسمانوں میں نہیں ہے. دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں اللہ کو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا بولتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب بتائیے کیا اس اکبر بڑے ہونے میں آسمان نہیں آتے ہیں؟ ہم کیا بولیں, دیکھیے عربی میں جو ہے نا اکبر, یہ اس میں تفضیل اور یہ مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, مطلب اللہ ہر چیز سے بڑا ہے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اور ہر چیز میں آسمان بھی تو آتے ہیں نہیں آتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے اور آسمان کیا ہو گئے اللہ کے مقابلے چھوٹے ہو گئے نا, تو بڑی چیز چھوٹی میں آ سکتی ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے اور آسمان کیا ہے چھوٹے, تو کیا بڑی چیز چھوٹے میں آ سکتی ہے؟ سمندر کا سارا پانی گلاس میں آ سکتا ہے, صحیح ہے نہیں نا, کیوں, اس کی اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. مطلب کیا ہوا, آسمان چھوٹے ہیں اور اللہ کیا ہے بہت بڑا, اکبر ہے وہ. اب بتائیے ہم بولیں اللہ آسمانوں میں ہے, تو مطلب کیا, نعوذ باللہ, آسمانوں نے اللہ کے وجود کو اپنے یہاں سما رکھا ہے, جبکہ آسمان چھوٹے اور اللہ بڑا ہے. تو یہ بات درست ہوئی نہیں. تو پھر کیا بولیں, پھر کیا بولیں, اللہ ہر جگہ بھی کینسل نہیں ہے, اللہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے. تو صحیح بات کیا ہے, اللہ ہائٹ پر ہے, اللہ اونچائی پر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ بولیے کیا, اللہ ہائٹ اور اونچائی پر ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ نہ بولیں کہ آپ اللہ آسمانوں میں ہے, نہیں, ہائٹ پر, اونچائی پر ہے, وہ سب سے بلند ہے, وہ علی ہے نا, علی سب سے بلند ہے وہ, تو وہ ہائٹ اور اونچائی پر ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے, وہ اپنے عرش پر ہے. اب عرش پر کیسے ہے وہ, جیسے ہم ہوتے ہیں بیڈ پر, تخت پر نہیں. ہمیں حکم کیا ہے کہ آپ مانو اللہ عرش پر ہے, لیکن کیسے ہے, بیٹھا ہے کیا, نعوذ باللہ, ہمیں نہیں معلوم ہے. حکم کیا ہے, اللہ عرش پر ہے, تو اللہ مانی کیا, ہاں وہ عرش پر ہے, لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم. ایک قول موجود ہے امام مالک رحمہ اللہ کا, کہتے ہیں کہ الاستواء معلوم, اللہ عرش پر ہے ہمیں یہ بات معلوم ہے. کیا کہتے ہیں, اللہ عرش پر ہے ہمیں یہ بات معلوم ہے. والکیف مجہول, لیکن اللہ عرش پر کیسے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ عرش پر ہے ہمیں یہ بات تو معلوم ہے, والکیف کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم, مجہول ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. والایمان بھی واجب, اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس بارے میں پوچھنا بدعت. آپ کیا پوچھیں, اللہ کیسے ہے عرش پر, کیا اللہ نعوذ باللہ بیٹھا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں, سوال پوچھنا ہی بدعت ہے. اور حکم کیا ہے, اللہ عرش پر ہے, کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے. جتنا ہمیں علم تھا مل گیا ہمیں, باقی ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو آیت کیا تھی کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی بینات اور ہدایت کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں. تو کیا سمجھایا میں نے آپ کو کہ یہ نا انزلنا, یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین کیا ہے, ہائٹ پر ہے, اونچائی پر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے. کیونکہ اترنے کے لیے چڑھنا یعنی ہائٹ پر ہونا کیا ہے, ضروری ہے. رب تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمارے عقیدوں کی درستگی فرمائے, آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.